نت کھولے جی کہتے لا دیتا نا تو سارے ڈوب جائیں گے انہاں پسینے دے تھلے میں کہاں کہ جی یہ پسینہ جڑا ہے نا انہوں نہیں پہنچنا یہ جڑی ٹوپی ہے نا انہوں کٹ کے نا تو تسی سونگ لو میری اپنی ذات بچ حاجی صاحب اتنی ہمت نہیں ہونے لگی کہ میں آج فی الحال اس ٹوپی نے سونگ لوا جس ٹائم تک انہیں سکڑا نہیں ہے میں انہیں کیونکہ پسینے نہ لتھڑی ہے اے میری یہ پنجابی سمجھ آ رہی تو صحیح صحیح دس بس ٹھیک ہے میرا کام چل گیا پسینے نہ لتھڑی ہے میں آپ انہوں اس ٹائم سونگڑا ہے جس ٹائم انہیں سک جانا ہے بہت گھٹ ہو جانی بخاری شریف دی حدیث ہے میرے نبی پاک نے انج 1500 صحابہ دے 3000 ہاتھ آگے آگے نے 3000 ہاتھ آگے آگے نے حاجی صاحب کس واسطے ہے دسو میں کس واسطے ہے نبی پاک دا تھک مبارک ساڑھے ہاتھ کے چاہے علامہ صاحب ایک تے تھک ایک کھنگار بلغم نبی پاک تھک سٹر واسطے انج نہیں کیتا سا کھنگار مبارک نزلہ ایو جی بیماری ہے جڑی ہر نبی دی بارگاہ بچ حاضر ہوئی ہے نزلے تو ڈریا نہ کرو نزلہ ہر نبی دی بارگاہ بچ حاضر ہوئی ہے تے میں تواڈے کولوں ایک سوال کرن لگا ادھر میری طرف تک ہو نبی پاک نے دوسری گل دسن لگا اے بھی بخاری دی حدیث 3000 صحابہ دے ہاتھ کے بدے نے کیوں کہ ساڈے ہاتھ وچ آ جائے اسی اس کھنگار مبارک نو اپنی اکھیاں دا سرما بنا لینا ہے سنتے رہتے علماء کو لوگ میں ایک نتیجہ کڈن لگا آگے چل کے ایک حدیث اور تھوڑا میرے نبی پاک نے کلی مبارک کی تھی بخاری شریف وچ حدیث موجود ہے بالکل نصف آخر وچ حدیث دکان دے میں پابند نبی پاک ایک صحابی نے محمود بن ربی او بت او چھوٹے اجڑا بیٹھے تیری کتنی عمر ہے نہیں پتا کھڑا ہو ذرا کھڑا ہو اے تکو اے بچے اس پاس مڑ جا انہا جا ایک بچہ سی نبی پاک غزوہ تبوک تو واپس آ رہے سے حاجی صاحب بڑھتے آسان ہے نا غزوہ تبوک تو واپس آ رہے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ایک کوئے ہوتے بیٹھ کے وضو کرن لگے منہ مبارک وچ کلی مبارک پائیے پتر تھوڑی دیر بعد تینوں پھر کھڑا ہونا پے گا آلے بیٹھے کلی مبارک واسطے پانی مبارک منہ مبارک وچ لے آئے انہا جب بچہ سی جدہ نام محمود بن ربی سی نبی پاک دے پیچھے کھڑا سی سامنے جس ٹائم تکیا کہ نبی پاک غرغرہ مبارک فرما لیا اور اس طرح کرتے ہیں نا سی غرغرہ مبارک فرما لیا تے آپ دی عادت مبارک سی کہ آپ اپنی کلی مبارک سجے ہاتھ تے سٹتے سن تے آپ نے اس طرح جس ٹائم کرن لگے نا تے محمود بن ربی پچھو چل کے تے سجے پاسے آ گئے تے نبی پاک دی کلی مبارک کا پانی محمود بن ربی دے چہرے ہوتے آ کے لگ گیا سنو بخاری دے الفاظ ہیں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کھلو جا پتر کھلو جا امام بخاری نے حدیث نقل کی تھی ادھر تک انہا جا بچہ ہے محمود بن ربی اور نبی کا صحابی ہے بڑھے بندے ایک کلی مبارک سٹن تو بعد انہیں جے بچے کولو دین دے مسئلے پچھڑ واسطے آتے سن حاجی صاحب 5 سال دا بچہ بھیجا پتر بھیجا 5 سال دا بچے ادھ کولوں کسی پوچھیا میں اس گل نو توڑ لاؤں گا جڑی لائیے
جڑی شروع کی تھی. کسی پوچھا ذرا سانو دسو تے صحیح اننے بڑے عالم کتوں بن گئے؟ کیڑی یونیورسٹی چ پڑھے ہوئے؟ کیڑے مدرسے چ پڑھے ہوئے؟ سمجھ آ رہی؟ کیڑے کالج پڑھے ہوئے؟ کیڑے استاد کول پڑھے؟ انہوں نے کہ میں کسی استاد کول نہیں پڑھے. سونے دی کلی مبارک دا پانی اپنے سینے ہوتے لیا ہے. بولو نا سبحان اللہ. سونے دی کلی مبارک دا پانی اپنے سینے ہوتے لیا ہے تے بس تھک تے نہیں گئے. اپنے سینے ہوتے لیا نا اس دن تو بعد اتنا وڈا عالم بڑھ گیا. جس ٹائم بھی کسی بھی کوئی بھی مسئلہ پوچھا ہے رب نے وہ مسئلہ میں نے سمجھا دیتا ہے. نبی دین دینے کہ نہیں دین دینے؟ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کچھ اور گلہ سڑا دیا پھر میں نتیجہ کا جھٹکا ڈر لگا. نبی پاک مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے نہیں. ایک صحابی نے کہا کہ جس ٹائم نبی پاک نے اپنی جوتی مبارک لانی ہے نا تے انہوں چک کے تے میں اپنے سینے نہ لا لینا. سننا او کنیا آیتاں نے قرآن دیا وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے, کنے رکوع نے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. تے او میں گل ایویں نہیں چھڑی, وہ گل میں کسی توڑ ڈاڑ سے چھڑی. کار چھڑ کے کنڈی لا کے تے تالا لا کے آواں گا انشاءاللہ. محبت دا تالا لانا, کوئی جنگ دا تالا نہیں لانا. قبلہ نبی پاک مدینہ تشریف لائے. ایک صحابی نے کہا کہ سونا صحابہ نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں ونڈیاں. حاجی صاحب ایک صحابی نے کہا سونے نے جس ٹائم جوتی مبارک لاڑی نا نالین شریفین تے میں انہوں چک کے نا کدے اپنے سینے نال لا لینا تے کدے اپنے امامے دے وچ جڑی خالی جگہ ہوندی نا اے میرے ال تک ہوندی. اتنے اور کوئی چیز جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہے نا. میں مثال کے طور پہ ایک ٹوپی اتنے رکھن لگا, انہیں اتنے جانے کی نہیں جانا. اس صحابی نے کہا ہے کہ سونے نے جوتیاں لاڑیاں نے تے میں چک کے اتنے رکھ لینی. سننا اتنے رکھ کے نا تے انہوں اتو کر دینا بند. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اگر اردو سمجھتے ہو شاعری والی تو ایک شعر اسی پہ سنا دوں اردو کا. بن جائے میری کھال سے پاپوش نبی کے. یہ سمجھ حاجی صاحب آپ پاپوش کہتے ہیں جوتی کو. بن جائے میری کھال سے پاپوش یعنی جوتی مبارک نبی کی, رگ رگ ہو میری تسمہ نعلین محمد. سرکار کی نعلین کے جو تسمے ہیں نا وہ میری رگوں سے بن جائے. وہ صحابی کون تھے جس نے کہا میں جوتی مبارک اٹھاؤں گا سینے سے لگاؤں گا اتنے رکھاں گا؟ وہ کون سے بندے؟ دس دے نا, دس دے. سینہ تھام لو. 35 لاکھ مربع میل پر نبی کی خلافت کے فرائض سر انجام دینے والا, دریائے نیل کو خط لکھ کر جاری کرنے والا, مدینے کی زمین کو درہ مار کے زلزلہ روکنے والا, مراد رسول عمر فاروق. انہیں کیا میں اور کوئی کام نہیں کرنا, میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں سونے دے نالین چپ کے سینے نال لاڑے لے اتھے لاڑے لے. حاجی صاحب اگلی گال کرنے لگے نتیجہ کٹا گا تو تہاڈی روح خوش ہو جائے گی اور تہاڈی بھی, اور جڑے لوگ تخریب کاری کے چکر پہ سن رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کرے خوش ہو جائے. ایک صحابی نے کہا میں نبی پاک دے گھر دا پانی بھراں گا.
ایک کام نبی پاک دے ایویں ہی ہوندے سن، ازواج مطہرات تے نہیں کردی سن. ایک صحابی نے کہا میں پانی پرانا، ایک صحابی نے کہا وہ صحابی دا نام سی ابو یعلا بن مرہ، ایک صحابی نے کہا کہ میں نبی پاک دے آستانے اتے جھاڑو لاؤں گا. آئے ہائے نہیں سمجھو یار، میں نبی پاک دے آستانے تے جھاڑو لانا چاہے، جھاڑو جھاڑو لگانا ہے. آگے حدیث خاموش. صحابی نے صرف اتنا کہا لگاؤں گا اور مٹی اٹھا کے لے جاؤں گا. یہ سنو سنو اس کی بات سنو، یہ نہیں کہا اٹھا کے لے جا کر کوڑے میں پھینکاؤں گا، یہ نہیں کہا مٹی اٹھا کے لے جاؤں گا. قاری صاحب قبلہ علامہ صاحب کیا کیا ہوگا صحابی نے؟ اپنے اور اپنے بچوں کی آنکھوں کا سرما ہی بنایا ہوگا نا اس مٹی کو. ہاں جی. ایک صحابی نے کہا ہے تو بہت ساری ڈیوٹیاں صحابہ کی، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں پھر نتیجہ نکال رہا ہوں اور پھر بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ میرے کیمرے کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے. ہاں جی اچھا میری تو ہوگی، میں پہلے 1 گھنٹہ تقریر کر کے آیا ہوں. روٹی میں آپ کے سامنے کھاتا ہوں کتنی، صبح 1 روٹی کھائی ہے اور ابھی آدھی روٹی انہوں نے زبردستی کھلائی ہے. ٹھیک ہے خیر سونے دا نا ہے جنہ لو طاقت بیٹری چارج ہوتی جاتی جے کدے تہاڈا رات بہن دا موڈ تے بہ جانے ہیں مسئلہ نہیں. گلا سونے سرکار دی ہی ہونی ہے، نہ لیندا جا. نہیں کوئی لاؤ مجھے تو یہ ہمارے احمد رضا بھی شرماتے بہت، ساڈی تے شرم ٹوٹی ہے. لا پتر ادھر لا. ہاں یہ نیچے لگے گا، یہ جدھر اس بچے کا یہ ادھر ادھر نیچے. سونے دی جوتیاں سڑیاں میں سونے دیا نالین شریفین سیڑیاں نے. پتہ کون سی؟ ادھر لقب ہے خاصف النال، جوتیاں سیڑ والے صحابی. کیا لقب ہے ادھر؟ خاصف النال. احسان مصطفیٰ بھائی کیا نام ہے اس کا صحابی کا؟ خاصف النام. کیا ہے نام؟ نام ہے اس صحابی کا امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سید العارفین، انیس الغریبین، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، مولا علی. اور میں جنہیں گلا تو انہوں دسیاں نے میں واپس آن لگیا. نبی پاک دا تھک مبارک، نبی پاک دے وضو دا بچہ پانی مبارک، نبی پاک دی جوتی مبارک میں چکڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کار دی جھاڑو لانا، آپ دی جوتی مبارک نو سیڑا. تے ایک صحابی نے کہا کہ یار تساں تے اپنیاں ڈیوٹیاں ونڈ لگیاں نے تے اور تے کوئی ڈیوٹی نہیں رہی. میں ادا کراں گا، میں سونے دے دروازے تے بہ جاں گا، جڑا بندہ بھی آوے گا نا تے انہوں میں سونے نال ملن دا ادب سکھایا کراں گا. اودا نام صدیق اکبر ہے، اودا نام ابوبکر صدیق ہے. تے اے ساریاں چیزاں مینوں دسو. 114 سورتاں، 30 پارے، 6666 آیتاں انہاں وچ کتھے لکھیاں نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی صاحب ابھی آسان ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کس جگہ کہا ہے نبی تھوک پہ کے تو اٹھاؤ؟ سبحان اللہ. حاجی صاحب سمجھے بات کو، قرآن نے کس جگہ کہا ہے نبی تھوک پھینکے تو اٹھاؤ؟ کوئی ایک آیت دکھاؤ. پورے قرآن میں کہیں ہے؟ قرآن نے کس جگہ کہا ہے نبی وضو کرے تو پانی نیچے نہیں گرنے دو؟ قرآن نے کس جگہ کہا ہے نبی کے گھر کا فلاں آدمی سے جھاڑو لگائے گا؟ قرآن نے کس جگہ کہا ہے کہ نبی کی جوتیاں فلاں آدمی اٹھائے گا؟ قرآن نے کس جگہ کہا ہے کہ نبی کی جوتی مبارک فلاں آدمی سیے گا؟ قرآن نے کس جگہ کہا ہے 6666 آیتوں میں؟ پوچھو صحابہ سے. صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا یا رسول اللہ کتھے لکھا ہے؟
نہیں سمجھے آپ بات کو؟ یا رسول اللہ کس آیت میں ہے؟ حاجی صاحب آپ میری بات سمجھے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کس آیت میں آیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر 3000 صحابہ موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو کس آیت میں آیا؟ تمہیں کس آیت نے بتایا نبی کے تھوک مبارک اٹھاؤ؟ کیا تمہیں نبی نے کہا ہے؟ آیتوں کو سائڈ پر رکھو ایک منٹ، کیا کسی حدیث میں نبی نے کہا ہے کہ نبی کی تھوک مبارک اٹھاؤ؟ یہ 3000 صحابہ جن میں صدیق اکبر، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور بڑے بڑے جید صحابہ، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے جید صحابہ ان میں موجود ہیں، سب نبی کا تھوک مبارک لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے، کسی صحابی نے دوسرے کو نہیں کہا صدیق اکبر ہی کہہ دیتے ہوئے کسی آیت میں نہیں آیا، کیا کر کسی حدیث میں نہیں آیا، کیا کر سمجھ آئی؟ عمر فاروق ہی کہہ دیتے فارق حق و باطل، باطل اور حق میں فرق کرنے والا عمر فاروق، سچ اور جھوٹ کو صاف کرنے والا، وہ بھی ایسے کر کے کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، سونا تھک مبارک تلے نہیں سٹنا، میری ہتھیلیاں تے سٹو تے میں اپنے چہرے تے لانا ہے تے دل ہوتے ملنا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ سے کوئی پوچھے کتھے لکھے ہے، کتھے لکھے ہے، صحابہ کہیں گے اور تینوں دس رہے ہیں کتھے لکھے ہے، کتاباں نہ تک، کتاب نہ تک، جناب تک۔ کتاب نہ تک، جناب تک، ایک کتے لکھیا اللہ کہانی آپے کول رکھ، اے ساڑا تے ساڑے محبوب کا مسئلہ ہے، اے ساڑے اتھے لکھیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حسینیت، کم آ چکے یار، حسینیت، آخر بات واضح آ رہی، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ تواڈے کو لوگ کتھے لکھیا حسین دے نام تے جو اتھے لکھے کر لکھا اساں پریت سونے نال تے سونے دے بچیاں نال نہ لکھی، جدہ صحابہ لائی سی نا، حضرت عمر فاروق غزوہ بدر دے موقع تے ایک آدمی دا سر اپنے ہاتھ میں چک کے آئے نے، اپنے ہاتھ میں چک کے آئے نے، نبی پاک جان دے تے سن کون ہے؟ جان دے تے سن کون ہے؟ پوچھا عمر کون ہے؟ آکھا یا رسول اللہ تہاڈا دشمن ہے۔ کیا آکھا یا رسول اللہ تہاڈا دشمن ہے؟ کیا کون ہے؟ تہاڈا دشمن ہے۔ تیرا کی لگدا ہے؟ کیا رسول اللہ میرا کچھ بھی نہیں ہو لگدا، سگا ماموں لگدا سی۔ نہیں سمجھو گل نو، سگا ماموں لگدا سی۔ نبی پاک نے فرمایا عمر تیرا ماموں نہیں ہوندا، تیرا ماموں نہیں لگدا۔ کیا رسول اللہ لگدا سی، کلمہ تہاڈا پڑھ لیا، کتھے لکھیا نہیں لکھیا، نہ تہاڈا لیا تے توڑ دی پٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اس ویلے تک آیتہ نازل نہیں ہوئی سن کہ تہاڈا عزیز بھی کام خراب کرے نا انہوں بھی پٹ، آیت نازل نہیں ہوئی۔ عمر فاروق نے پڑھ دی، اپنے ماموں کو پڑھ دی، پوچھے کتھے لکھیا ہے؟ عمر فاروق نے تو نہیں پوچھا یا رسول اللہ میرے ماموں لڑ رہے، آیت نازل ہوئی ہے پڑھ دے، نہیں پہلے پٹی ہے توڑ، پٹ کے تے لے آئے نے یا رسول اللہ دشمن ہے تہاڈا، تیرا ماموں نہیں ماموں سا، تہاڈے نال رشتہ جوڑ دیتا نا سارے نال توڑ دیتا ہے۔ ہاں اسا پریت سونے نال لائیے،
تے اے ہن اے جڑی گل ہے کہ کتھے لکھیا اے تانوں سمجھ آئی ہے؟ اسی سونے دا ذکر کرن واسطے بیٹھے ہیں، سونے دا نام لین واسطے بیٹھے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء وچ امام ذہبی نے ایک حدیث نقل کی ہے، بس بات کو ختم کرن لگا، سچی گل ہے میں کافی تھک گیا۔ ایک حدیث لکھی ہے کہ حضرت امام حسین پاک ایک جنازہ پڑھانا واسطے آئے نے تے بالکل جوان نے، چڑھتی جوانی ہے، چڑھتی جوانی۔ او چھوٹیا کہ پہلے تو کھڑا ہو جا ذرا، ایک منٹ کھڑا ہو جا، تینوں کہہ رہا ہاں خیر ہے کہ پا کے کھڑا ہو جا، کیڑی کوئی تو کوئی سلطانی ٹوپی تو نہیں پائی نا، تو پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک چڑھتی جو کی عمر ہے تیری؟ 18 سال 19 سال 16-17 سال عمر ہے امام حسین پاک کی، اتک یا 19 سال، تین روایت میں 17 سال یا 19 سال یا 16 سال، 18 دن، تین روایتوں نے انی عمر امام حسین پاک جنازہ پڑھانا واسطے آئے نے۔ ساڑھے جوان کو لوگ پوچھو کہ تو جنازہ پڑھ لینا، وہ پڑھانا آئے نے، جنازہ پڑھان واسطے آئے نے تے پڑھا کے جان لگے نا تے اپنے گھوڑے اتنے چڑھن لگے نے، اپنے گھوڑے اتنے چڑھن لگے نے تے ایک بڈھا آدمی جتیاں اے انہوں کی کہنے باواں پرمٹے، اے پرمٹے بھی احسان بھائی تسی پنجابی بول گئے ہو، خیر ہو اے پرمٹے بھی ادھے سفید ہو گئے نے، اے پلکاں بھی ادھیاں سفید نے، سارے جسم دے بال روحاں سفید ہے۔ وہ کمدیاں ہتھاں نال انج آیا نا تے آ کے انہیں امام دی زین، جتھے امام دے گھوڑے دی زین سی پیر رکھن دی جگہ، اتھے اپنے ہاتھ رکھے نے، انج سر اپنا تھلے کر کے، میرے ہاتھ تک انج سر اپنا تھلے کر کے نا تے انج اپنا امامہ اتنے پاک امام نے پیر رکھ لیا تے وہ باوے انہوں نے اسی طرح کیتا ہے، انج کیتا ہے تے تھلو نا اس طرح امام دے جوتے صاف کرنے اپنی قمیض جس ٹائم تھوڑی بہت اتنے مٹی لگی ہے تے اپنی پگڑی نال امام دے جوتے صاف کرنے، سبحان اللہ، جوتے صاف کرنے۔ جس ٹائم انہیں پگڑی نال صاف کرنے لگے نا تے امام دی نگاہ پئی بڈھا آدمی پلکا تے پرمٹے بھی سفید ہو گئے نے تے کم رہے تے میری جوتیاں صاف کر رہے تے امام بے ساختہ پکار اٹھے، اے جناب ابو ہریرہ، سبحان اللہ، اے جناب ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اے نواسہ رسول، میرا عشق کہتا ہے کہ میں آپ کی جوتیوں کو اپنی پگڑی سے صاف کروں، جو میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں اگر دنیا جان لینا تو آپ کے پاؤں زمین پر نہ لگنے دے، آپ کے توڑے پیر زمین تے لوگا پھر نہیں لگن دے رہے۔ سونے امام نے اگو نہیں پوچھا کتھے لکھے، سبحان اللہ، امام حسین پاک تو زیادہ تے شریعت 14ویں صدی دا مولوی نہیں جانتا اور لکھن والا بندہ بڑا تگڑا ہے جنہیں روایت کیتے انہوں کہندے علامہ عثمان ذہبی، جڑا کسی حدیث نو کہہ دے نا کہ میں اس حدیث نو نہیں مننا، کسی ماں نے ایو جا لال جنیا نہیں ہے جڑا ادھی حدیث نو پھر چیلنج کر دے، او کہندا ہے کہ امام دے چپل مبارک ابو ہریرہ اپنی پگڑی نال صاف کر دینے پہ اور نال کہندے جا رہے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، اگر جو میں جانتا ہوں نا لوگ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھومیں،
آپ کے پاؤں مبارک زمین پر نہ لگنے دیں. امام نے آگے سے نہیں کہا. کس آیت میں لکھا ہے؟ سبحان اللہ. بھائی کوئی بات سمجھ آئی حاجی صاحب؟ آسان ہے نا کرنا. امام نے آگے سے نہیں کہا. آپ حاجی صاحب کو دعائیں دیں. حاجی صاحب سبب بن گئے آپ کو مسئلہ سمجھانے کا. انہوں نے مجھے آج کہا کہ شاہ صاحب ابھی جہاں پہلی جگہ تقریر کر کے آئے, بولا شاہ صاحب کسی کو سمجھ نہیں آئی. بہرحال کچھ تو چلے جو آئی ہے اللہ پاک قبول کرے. تو تے ساری گلیں سمجھ آئی ہیں نا. شکر اللہ پاک دا. میں نے یاد کرایا سبحان اللہ. حاجی صاحب کو تو ثواب حاجی صاحب نے بخشا. سبحان اللہ. جیدیوں نے بھی بخش سکتے نا کہ حاجی صاحب اس گل کا سبب بڑے نے. میں کہا شاہ جی اتنے گلاں بڑیاں سوکھیاں سوکھیاں کرنیاں نے تے سوکھیاں ہی سوکھیاں کر رہے ہیں. تے امام حسین پاک نہیں پوچھا جنہ دے گھر قرآن نازل ہوتا رہے. سبحان اللہ. جڑے قرآن دے حافظ سن, سبحان اللہ. جنہ دا بابا مدینۃ العلم دا دروازہ ہے. سبحان اللہ. جنہ دا بابا مدینۃ العلم دا دروازہ ہے, علم دے شہر دا دروازہ ہے. انہوں نے اگو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کیا کتھے لکھا ہے, فرمایا جنتی ہے. سبحان اللہ. لکھا کتھے نہیں ہے, لیکن جناب ابو ہریرہ محبت ہو گئی ہے نا, تے محبت ہو جائے نتیجہ نکل گیا. جنوں حسین نال محبت ہو گئی او ابو ہریرہ ورگا جنتی ہے. ہمارے لیے اللہ بنا. سبحان اللہ.